میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں کن تو تقول بھی اتحاد رجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب ویسے اعظم کو تو جانتا ہے. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی. اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. کچھ لوگوں نے ایک واقعہ گڑھ رکھا ہے، غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، مر گیا، اپنی قبر میں جب گیا منکر نکیر آئے، پوچھا من ربو کا، اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر نے کہا یہ کون سا آدمی آ گیا؟ پوچھا ماں دینوں کا، کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. اور کنفیوژن ہوا، کہا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو منکر نکیر نے چپے سے چھوڑ دیا اور چلے گئے. یہ اونلی بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لاجک ہے، لاجک، قصہ کہانی ہے، سچائی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں.